جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام ہے آج عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ، اور آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوں گے۔ ان سے انشاءاللہ ہم عشق رسول بھری گفتگو سنیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع بڑا پیارا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دراصل یہ ایک مصرع ہے جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان میں لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں اپنی ثنا خوانی اس انداز میں پیش کی ہے: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہر ایک کا مطلوب ہے، مقصود ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، اور تمام چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس لیے بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی چاہتا ہے۔ اور یہ خوشی جو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہتا ہے، اس پر کون سے واقعات ہیں، کیسی احادیث ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی آیات اور تفاسیر ہیں، صحابہ کرام کے کون کون سے واقعات ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے تو ہماری زبان سے بھی یہ جاری ہو جائے گا۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہاں ایک بات آپ کو کہتا چلوں، بڑی غور سے آپ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھ جائے گا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بہت ہی معروف کتاب الخصائص الکبریٰ، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو آپ نے جمع فرمایا ہے، جنگ بدر میں ہونے والے معجزات کا ذکر کیا، اور وہاں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، کچھ احادیث ذکر کی ہے۔ جنگ بدر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا اگر یہ جو گروہ تھوڑا سا ہے مسلمانوں کا، اگر یہ بھی پسپا ہو گیا، شکست کھا گیا، تو اے اللہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا و گریہ زاری جاتی رہی۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد فرمائی، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، اور پھر 5000 فرشتوں کا قرآن مجید کی آیت میں ذکر کیا گیا۔ مفسرین کرام نے اس کے تحت لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے یہ ہزاروں فرشتے کیوں بھیجے، حالانکہ ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی تھا، جیسا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب قوم لوط کی طرف بھیجا گیا یا قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تو یہ ایک ہی فرشتہ ان کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو ان کافروں کو برباد کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے ہزاروں فرشتے کیوں دیے گئے؟ مفسرین نے فرمایا یہ ہزاروں فرشتے دراصل شان اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ شان اور یہ اعجاز سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور کسی کی نہیں ہے، نہ کسی کو دی گئی ہے۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کی رضا کو کیسا چاہتا ہے
کہ حضور نے دعا فرمائی اور ہزاروں فرشتے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر خدمت اقدس ہو گئے۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالحبیب عطاری بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ بدر کے میدان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما رہا ہے اور حضور کی رضا چاہ رہا ہے، اور وہاں احادیث میں یہ قول بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منقول ہے کہ جب پیارے آقا بہت زیادہ رو رہے تھے اور آپ کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی، ایک مرتبہ آپ نے چادر مبارک دوبارہ پہنائی، پھر دوسری مرتبہ پھر گر گئی، پھر چادر مبارک پہنائی، اور پیچھے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کرنے لگے آقا آپ اتنی گریہ وزاری نہ فرمائیں، آپ کا رب آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور آپ کی ضرور جو ہے دعا قبول ہوگی اور آپ کی مدد فرمائی جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فتح مبین عطا فرمائی کہ آج تک اس جیسی فتح کوئی دنیا میں نہ دیکھ سکا ہے اور نہ آئندہ شاید دیکھ سکے گا، کہ وہ 313 مسلمان وہاں ہزاروں کا جو لشکر ہے۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام فرماتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عبدالحبیب بھائی سے بھی اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عبدالحبیب بھائی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بہت سارے انتظامات فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور بہت سارے معجزات ہیں۔ اس موضوع پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ یہ موضوع بہت ہی پیارا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر کا جو باقاعدہ ایک مصرع ہے نا جی، کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور یہ ایسے ہی نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے، یعنی آپ نے بھی ماشاءاللہ بدر، میں سن رہا تھا کہ بدر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، بلکہ میں بدر کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو بدر میں فرشتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی مدد کے لیے اترے نا، جی، تو ان کو بھی یہ اعزاز دے دیا گیا کہ یہ بدری فرشتے اب کہلاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیسے بدری صحابہ ہیں۔ جی جی بالکل، ان فرشتوں کی کیٹیگری بھی اب الگ ہے، واہ، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو گویا ایک طرح کا یوں سمجھے کہ نشان لگا دیا گیا ہے کہ یہ بدری فرشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یعنی کیونکہ نبی پاک کے گویا یہ ساتھی بنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر کے سپاہی بنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے، صحابہ کرام کی مدد کے لیے حاضر ہوئے، خدمت کے لیے حاضر ہوئے، سبحان اللہ، تو ان کو یہ مقام ملا۔ واہ واہ۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اور یہ ایک جگہ نہیں ہوا، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو بار بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام فرمائے یا اقدامات فرمائے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ کرم نوازیاں فرمائیں، اور آئندہ بھی ہوگا۔ بالکل، یعنی یہ نبی پاک کی خوشی کا سامان ابھی ختم نہیں ہو گیا، یہ قیامت کے دن بھی پیارے آقا کی خوشی کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے ایسی پیاری ایک پیراگراف لکھا کہ یقین کریں یہ پورے سلسلے کا نچوڑ اس میں۔ واہ واہ۔ پہلے تو میں ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ تحویل قبلہ ہوا تھا نا، یہ واقعہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اور اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کو جب قبلہ بنایا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھتی ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حدیث روز محشر ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہی جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بات ہے۔ اب دیکھیں میں جو پیراگراف کہہ رہا تھا نا کہ جس طرح اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے تا قیامت مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا، یعنی جب ہم نماز پڑھے نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یاد کیجئے گا یہ کعبہ نبی پاک کی رضا کے لیے تبدیل ہوا تھا۔ اب میں قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا لیکن یہ پیراگراف ذرا سنیے گا، اور تفسیر صراط الجنان میں کمال کی تحریر لکھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ کی خوشی کے لیے
آپ کی امت کی 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے نازل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کو معراج کی سیر کرائی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور نبی پاک نے اس آیت کے بعد کچھ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ میں اس وقت راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل. کیا بات ہے. ایسے آقا ملے ہیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو کیا بڑے کمالات، بڑی اتھارٹی. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کا جو وہ شعر ہے نا، 2 شعر ہیں جی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک ہو مالک کے حبیب، کیونکہ نبی پاک اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ ہمارے لیے وہی مالک ہیں. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اچھا، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات ایسے ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا کہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹیز دی ہیں. تو اب مثال کے طور پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اختیارات ملے نا، اتھارٹیز ملی، اگر اس پر غور کریں نا تو ایک ہے تکوینی اختیارات. علماء نے اس کی باقاعدہ بائفرکیشن کی ہے، اس کی جو سمجھے کیٹیگری بنائی. ایک ہے تکوینی اختیارات اور ایک ہے تشریعی اختیارات. اب تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. تکوینی اختیارات اب یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی تمام چیزوں پر اختیار دینا، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں. مثال کے طور پہ نبی پاک جو ہے وہ خاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا، جانور کو بلاتے تو وہ حاضر ہو جاتا، کلمہ پڑھنے لگ جاتا، درخت کو اشارہ فرماتے وہ زمین چیر کر آ جاتا. زمین پر اختیار، پھر آسمانوں پر اختیار. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اعلیٰ حضرت نے ان ہاتھوں کا اشارہ کیا. اچھا، پھر چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، جس طرف انگلی اٹھانا بادل کا کٹ جانا. تو یہ وہ اختیارات تھے جو اس عالم پر نبی پاک کے تصرفات تھے، تکوینی اختیارات. لیکن جو تشریعی اختیارات ہیں نا، اللہ اکبر، یعنی نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اختیار دیا کہ شریعت کے معاملے میں جو چاہیں تصرف فرمائیں. سبحان اللہ. اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو چاہیں معاف فرما دیں، جس پر جو چاہیں واجب فرما دیں. یعنی یہ وہ اختیار ہے کہ شریعت میں رد و بدل. کیا بات. لیکن یہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایک چیز کسی کے لیے فرض ہے اس کے لیے نبی پاک معاف فرما دیں. ایسے احادیث میں موجود ہے، ایسی پوری تفصیل ہے، ایسی پوری تفصیل موجود ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسی بہت ساری اتھارٹیز پڑھنے کو ملتی ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. وہ رضا رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عطا فرمائی، اور وہ جس کو کہیں کہ خاص نگاہ عنایت ہے. کیا بات. سبحان اللہ. بڑی خوب بہترین گفتگو آپ نے فرمائی کہ دنیاوی اختیارات اور پھر جو بعد وصال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، اور جو قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں پہ کرم فرمائیں گے. یقیناً یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہے اور ہماری امید بنداتا ہے. کچھ کالز لیتے ہیں، مزید اس گفتگو پر، اس موضوع پر ہم گفتگو بھی کریں گے. جی کال دیجیے گا. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے عشق رسول کے رنگ سلسلے کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس سلسلے کرنے والوں کو نظر بد سے بچائے. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے، میرے لیے اللہ اور رسول کافی ہے، یہ کہنا میں کوئی حرج تو نہیں؟ جی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کافی ہونا، ابھی ہم یہی بات تو کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہوئے ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں. جو عطا کیا ہے وہ رب نے عطا کیا.
اب اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی براہ راست مدد طلب کرتا ہے یا التجا کرتا ہے تو تمام اس طرح کے کام کرنے والوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمایا ہے اور یہ ہماری انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، ہم پر نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ رب کے پاس جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، اور باقی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کئی معاملات میں ذکر کیا کرتے تھے، جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا کہ تم کچھ جانتے ہو اس بارے میں تو کہتے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو صحابہ کا بھی یہ عقیدہ رہا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ جاتا ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہی ہیں۔ تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات۔ اگلی کون؟ عبدالحبیب بھائی، عشق رسول کا کوئی ایسا واقعہ سنائے جس سے ایمان تازہ ہو جائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو ایمان تازہ ہی ہو جاتا ہے، اور ویسے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کچھ واقعات میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مزید ایک کال دیجیے گا۔ میرا یہ سوال ہے، کیا یہ کہنا درست ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جائے، یہ شرط تو نہیں؟ یہ شرک تو نہیں، اللہ اکبر۔ اصل میں دیکھیں نبی پاک راضی نہ ہوئے تو پھر بنے گا کیا ہمارا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہی رب کی رضا ہے۔ اللہ تبارک، میں آپ کو ایک خوبصورت عبارت سناتا ہوں، واہ واہ واہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی، ان کا ذرا کال سنیے گا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ وہ کہہ رہے جو بہار شریعت لکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، اللہ اکبر۔ تمام جہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں کر دیا گیا ہے، جو چاہیں کریں، جسے چاہے دیں، جس سے جو چاہے واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں ہے۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں اور جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں۔ جنت و نار کی کنجیاں دستے قدرت میں دے دی گئی، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، احکام تشریعیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا اب کلام سنو تو سمجھ آئے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، فصیح و علی، اللہ ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی، سب کچھ انہی کے لیے ہے اور سب کچھ انہی کا سب۔ آپ نے کہا نا جو کچھ تھا خدا کا ہوا مصطفیٰ۔ ہاں، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، اور اپنے حبیب کو عطا فرمایا رب نے۔ کیا بات ہے۔ یہاں جو وسوسہ آتا ہے نا عبدالحبیب بھائی، شرک ہے یا جو اس طرح کا، تو وہ صحابہ کرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں نا، نبی پاک پکارتے تو وہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، جبکہ ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو یہاں اصل میں برابری والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی نہیں نا، جو آپ نے کہا کہ وہاں ذاتی ہے یا عطائی ہے۔ واللہ و رسول عالم، یہ تو صحابہ کی زبان پہ جاری تھا، یعنی صفت علم میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، کہیں بھی ہمیں وسوسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، ورنہ اگر غور کیا جائے کہ جتنے بھی لوگ صحابہ، اولیاء، اہل بیت، کسی سے بھی اگر کوئی مدد کی التجا کرتے ہیں تو ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو خاص نوازا ہے، اللہ کے قریب ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں کبھی بھی کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ بغیر اللہ کی مدد سے ہماری مدد کر سکیں گے۔ اب دیکھیں نا، اتنی شاندار عبارت میں بھی ایک جملہ کیا تھا، ساری دنیا ان کی محکوم ہے اور یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں محکوم، اللہ کے سوا ان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ رب عز و جل کے یوں سمجھے کہ سایہ رحمت کے تلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے والی بات۔ ماشاءاللہ، ایک اور کال دیجیے گا۔
عبد الخالق اتاری واقعہ سرچ کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا موضوع عشق رسول کے حوالے سے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ قیامت کے مناظر میں سے کوئی مناظر ہمیں بیان کرنا ہے جب خدا کی رضا، خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہے گا، یعنی کس طرح بخشش ہوگی اس امت کی. کچھ واقعات ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. جی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے ایک بندی منع کا یا منی کی بھی کال تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، پہلے تو یہ یاد رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس قبلہ کیسے ہوا. پہلے جب مکے میں مسلمان تھے نا تو کعبے کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینے آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا. اچھا، لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کعبہ قبلہ ہی رہا تھا. سبحان اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک باقی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس ہو گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو مکے میں رہتے ہوئے تو کعبہ ہی کعبہ تھا، لیکن جب مدینہ شریف گئے تو بیت المقدس کی طرف حکم ملا. 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. سبحان اللہ. اچھا، اب ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو جو اس زمانے کے یہودی تھے وہ تانا دیتے تھے کہ دین تو نیا لائے ہو، کہتے ہو اپنے آپ کو دین ابراہیمی والے، اور کعبہ تو تمہارا جو ہے وہ بیت المقدس ہے، قبلہ تمہارا بیت المقدس ہے. اب یہ تانا جو تھا، یہ جو طنز تھا، یہ اس میں ایک بات وہ یہ بھی کہتے تھے، لکھا ہے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے کیوں رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو. اچھا، یہ یاد رہے کہ کبھی بیت المقدس کا حج نہیں ہوا، حج ہمیشہ کعبے کا ہی ہوا. سبحان اللہ. اچھا، اب سبحان اللہ، ایک اس سے پہلے کہ میں وہ تحویل قبلہ والے واقعے کی طرف جاؤں، تفسیر صراط الجنان میں کیا کمال کی بات لکھی ہے کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے، ذرا غور سے سنیے گا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی گئیں وہ ساری صحیح قرار پائیں. سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں نا وہ بھی اتباع رسول تھی. بے شک. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت خانہ کعبہ کی طرف اس کے بعد رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اتباع رسول ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئی. لہٰذا سب نمازیں درست ہیں. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت اگر کسی نے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تو وہ مردود ہے، وہ نمازیں قبول نہ ہوئیں. اور اب اگر کوئی شخص بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. واہ واہ. ہاں، یاد رہیے یہ فروعات ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. جو کسی نے کہا نا کہ رسول پاک کی رضا مل جائے، ارے رسول پاک کی رضا تو ہمارا دین ہے. اگر ان کی رضا پر عمل نہیں ہوگا تو رب بھی راضی نہیں ہوگا. قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر یہ ملال تھا، یہ رنج تھا کہ لوگ جو ہے وہ تانا دیتے ہیں، یہودی تانا دیتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب رب سے محبت دیکھیں. حالانکہ اختیارات کتنے ہیں، مگر رب سے محبت یہ کہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں کہ شاید کوئی حکم الہی آ جائے، شاید کوئی وحی آ جائے. تو قرآن پاک نے نبی پاک کا یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا بھی ذکر کیا. محبوب کی اس ادا کو کس طرح قرآن ذکر کرتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ترجمہ کیا ہے، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ. اب انداز دیکھیں قرآن کا ہے، محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قرآن کہتا ہے تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. ناظرین، اس پر علماء نے بحث کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم اب تمہارا چہرہ ادھر پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف بھیج دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، وہاں پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. تو یہ جو تبدیلی قبلہ ہے یہ نبی پاک کی خوشی کے لیے کیا گیا، اور ظہر کی نماز کے دوران کیا گیا. دو نمازیں، 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھی، نبی پاک کے پیچھے صحابہ کرام صفے بنا کے کھڑے تھے. اچھا، اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، محمد کا کتنا بڑا منظر ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ظہر سے پہلے اعلان ہو جاتا کہ بھائی اب جو ظہر پڑھنی ہے وہ بیت المقدس کی طرف نہیں پڑھنی، کعبے کی طرف پڑھنی ہے. ظہر کے بعد اعلان ہو جاتا اثر وہاں سے یہ پڑھ لو اس کے بعد یہ نماز ہوگی. نماز یہ کیا وجہ تھی، یہ بھی دنیا کو بتانا تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک کے کیسے پیروکار اور وفادار تھے، کوسچن کریٹ نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں کچھ
آ گئے ایسے لوگ کہ ہر بات میں سوال ہے ان کے پاس، یہ کیوں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے، تو جناب اتنا خرچہ کیوں کرتا ہے اسلام میں، یہ کیوں؟ ارے اللہ کے بندو، صحابہ جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اور دوران نماز نبی پاک نے، اچھا یہ بھی یاد رہے یہ کوئی 10-15% کا ٹرن نہیں تھا کہ یوں نماز پڑھ رہے تو یوں ہو گیا، 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا، بالکل اپوزٹ، پورا اپوزٹ۔ ہم نے تو دیکھی ہے مسجد قبلتین میں، مسجد قبلتین جو مدینہ شریف کی مسجد ہے، وہاں اس طرف اگر بیت المقدس تھا تو اس طرف کعبہ، اور وہاں باقاعدہ محراب بھی ایک نشانی کے طور پر انہوں نے بنا کے رکھی ہے کہ پہلے مسلمان ادھر نماز پڑھتے تھے، اب یوں پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک نے دوران نماز رخ تبدیل کی، صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی رخ تبدیل کر دیا، اور پیارے آقا آگے چل کر امامت کے لیے آ گئے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ ساری دنیا کو بتانا تھا کہ جو نبی پاک کی مرضی ہے اسی کو فالو کرنا ہے، پیارے آقا کی اطاعت اس کا نام ہے، وفاداری اس کو کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا صحابہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ بھائی پہلے نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، نماز بھی تو ان کے صدقے ملی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا جبریل آتے ہیں، ہم نے مان لیا، قرآن نازل ہوتا ہے، ہم نے مان لیا، ادھر رک کر کے پڑھو نماز مان لیا، اب انہوں نے رخ ادھر کر دیا، رخ تبدیل کر دیا، سب کچھ ان کے پیچھے تھا۔ کیا بات ہے! یہی آج بھی مسلمان کو اپنا ایٹیٹیوڈ یہ رکھنا چاہیے کہ جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے نا، پھر عقل کے گھوڑے نہیں دہرائے جاتے، پھر لبیک کہہ کر اس پر عمل کیا جاتا۔ یہاں پر وہ ان کے سوال کا بھی جواب مل جاتا نا کہ میں اللہ اور رسول کی رضا چاہتا ہوں، یہ کہنا درست ہے۔ تو صحابہ نماز میں کس کی رضا چاہ رہے ہیں؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حکم خدا بندی آیا ہے، نبی پاک نے رخ پھیرا اور انہوں نے بھی رخ بدل لیا۔ جملہ کہا نا کہ اللہ کے نائب مطلق ہے، نبی پاک تو جو فرماتے اللہ کی طرف سے عطا کرتا وہی کے بعد فرماتے، صحابہ کرام اسی لیے اس طرح فالو کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں۔ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہت سارے ایک طرح سے ون لائنر فارمولے دیے ہیں، اگر آپ نے زندگی کا ایک اصول بنانا ہے نا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، سارا خاندان بھی راضی ہو جائے، دوست بھی راضی ہو جائے، پہلے یہ دیکھو آقا راضی ہیں کہ نہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں نا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا جو ہے انداز و نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نبی پاک کی رضا کے اندر ہے، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ کچھ کال دیجئے، پھر انشاءاللہ اس سوال کی طرف بڑھتے اس کا جواب، محشر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی کا انداز کیا ہوگا؟ کال دیجئے گا۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں خدا چاہتا رضائے محمد، اس کا کیا مطلب؟ لفظ رضا جو ہے نا وہ بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے، لوگ رضا سے مراد خوشی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی چاہتا ہے۔ اچھا دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو ہمیں سب سے پیارا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں وہ خوش رہے، وہ خوش رہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو ہمیں پیارا ہوتا ہے ہم اس کو خوش دیکھ کر خود خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ان کے لیے بنائی ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی میں ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بنا۔ تو یہ ساری کائنات ہی نبی پاک کے لیے بنی ہے، تو رب کے حبیب ہیں تو اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، حضور کی خوشی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بڑا آسان انداز میں عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ محشر کے حوالے جیسے تو ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے نبی پاک کو حوض کوثر عطا کیا، امتیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یوں سمجھیے کہ محشر کے دن بھی ان کی مصروفیت ایک ہی ہوگی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا۔ پیارے آقا کو اپنا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم گناہ گاروں کے لیے اتنی فکریں ہوں گی، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ تو گویا نبی پاک تو محشر کے دن یہی فرما رہے ہوں گے، بلکہ آپ نے کچھ اس طرح فرمایا بھی۔ ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہاں تو جب دل گھبراتا ہے
آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. کیا بات. محشر کے دن آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آقا نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا. اپنے گناہگار امتیوں کو جام پلا رہا ہوں. اللہ. کہ حضور وہاں نہ پائیں، کہ وہاں نہ پائیں تو پل صراط پر آ جانا. رب سلم کی صدائیں بلند کر کے انہیں پار لگا رہا ہوں. حضور وہاں نہ پائیں تو میزان عمل پر آ جانا. اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور وہاں نہ پائیں تو فرمایا مجھے ان 3 مقامات کے علاوہ تم کہیں نہیں پاؤ گے. اللہ. یعنی گویا اپنے اوپر خود ساختہ کہہ لیں ڈیوٹی بنا لی نبی پاک نے. حالانکہ آپ پر کوئی اس طرح کی قید نہیں ہے، مگر یہ مہربانی، شفقت، امت سے پیار ہے کہ یہی کام آپ کا ہوگا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے سب ہو رہا ہوگا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ پوری جو بزم محشر ہے نا، یہ بھی نبی پاک کی رضا کے لیے سجائی جا رہی ہے. اللہ. ایک بڑی پیارا شعر ہے نا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. یعنی اس دن جو ہے نبی پاک کی رضا چاہی جائے گی. فرمایا نا کہ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. یہ محشر جو ہے یہ خوشی کے لیے کویا ساری دنیا کو بتانا ہے کہ محبوب کا مقام کیا ہے، مقام محمود کیا ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بھی جو ہے نا کہ جب یہ سارا محشر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا تو حضور جو سجدہ کریں گے اور اس سجدے کے بعد جو ندا دی جائے وہ ذرا الفاظ غور کریں نا کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، ارفع راسک، اشفا تشفع، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت کی جائے گی، تم پکارو سنا جائے گا. یعنی نبی پاک کو گویا سجدے سے اٹھانے کے لیے کہا کیا جا رہا ہے کہ محبوب اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو پوری کی جائے گی. یہ اور کیا چاہیے امتیوں کو؟ یعنی ساری دنیا کی یوں سمجھیے کہ نظریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوں گی، ساری مخلوق کی، اور سرور کائنات امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. اور کیا چاہیے امتیوں؟ اب یہاں پر عبدالحبیب بھائی یہ جو ہم محشر کی بات سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں اور اب بھی جو ہو رہا ہے، اس میں ہم امتیوں کے لیے کیا درس ہے، ہم کیا کریں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی رضا چاہ رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پروگرام کا نام بھی عشق رسول کے رنگ ہے، تو ہمارا عشق رسول کس بات کا متقاضی ہے کہ اس بات کو ہم کیسے دیکھیں کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ہم کیا کریں کہ ہمیں نبی پاک کی رضا مل جائے؟ بہت اہم سوال ہے محسن بھائی. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں جس کو بہت بڑا مرتبہ مل جائے نا تو وہ بہت نیچے والے لوگوں کو تو پوچھتا ہی نہیں. پہلی بات. اور دوسرا ان کو تو بالکل نہیں پوچھتا جو اس کی بات نہ مانے. یعنی آپ اور میں بھی نافرمان، آپ اور میں بھی اگر ہماری کوئی 2-4 بار بات نہ مانے، بندہ کہتا ہے اس سے کیا بات کرنے، تو سنتا ہی نہیں ہے. وقت کیوں برباد کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ مقام یہ ہے کہ عرش جن کی آمد کا منتظر رہے، جنت جن کے آنے کے لیے سجائی جائے، فرشتے جن کے خادم ہوں، ایک وہ مقام دیکھیے. اور حال یہ ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں جائیں تب بھی امت کو یاد کریں، رات رات رو کر ہم امتیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ابھی بھی اپنی قبر منور میں ہمیں یاد فرما رہے ہیں، محشر کے دن بھی ہمیں تلاش کریں گے. اب ذرا آپ سوچیں کہ ایسے آقا ملے، ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ان کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. مگر بدقسمتی سے وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے غالباً شعر ہے نا کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. آقا سے ہم دور بھاگے، ان کی سنتوں سے دور زندگی گزارے. اچھا ایک اور پتہ ہے کیا، دنیا میں کوئی بہت بڑے مقام کا آدمی ہو نا تو اس کی طرف رسائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یار وہ کہاں لفٹ کرائے گا بھائی، بہت بڑا آدمی ہے، کہاں لفٹ کرائے گا، اتنا بڑا مقام ہے. اور نبی پاک ایسے کریم ہے کہ ایک سنت پر عمل کریں، ایک بار درود پاک پڑھیں تو پیارے آقا کی خاص نگاہ عنایت ہو جاتی ہے. یعنی وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے. ہاں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. یعنی وہاں سے تو یوں دیا جاتا ہے کہ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. ہم مانگنے والے بنے، ہم جھولی پھیلانے والے بنے ہیں. ہم ایک قدم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلیں، پھر دیکھیں وہاں سے کیا کچھ عطا ہوتا ہے. اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں. تو خدا را آج کے اس سلسلے کا میسج تو یہی ہے نا کہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو،
پریکٹیکل نبی پاک کے سچے غلام بن جائیں، سنتوں کے عامل بن جائیں، تو انشاءاللہ زندگی یہاں بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی نبی پاک کے دامن کو تھامے پیارے آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانا نصیب ہو اور جائے. یہ اگر نصیب ہو جائے تو یہی تو ہماری زندگی کا حاصل ہے. زندگی مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری جو ہے مدنی پھول ہم نے سنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، صحابہ کرام کا انداز، اور ہمیں جو درس ملا ہے، ہمیں جو مدنی پھول ملے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام میں آپ سے کہوں گا کہ کسی اچھے نعت خواں کی آواز میں ضرور سنیں آپ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے. اللہ اللہ. آپ سوچیں اس کلام کو اعلیٰ حضرت نے لکھا کیسے ہے کہ دنیا میں کسی کو عزت دینی ہو نا تو اسے بڑی اونچی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، منچ پر بٹھایا جاتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کے لیے مقام کیا دیا کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. کیا خوبصورت کلام ہے. اور اس کا جو مقطع ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہم کیوں پل صراط سے گھبرا کر گزریں جب نبی پاک اس پل کے کنارے صدائے محمد کیا ہوگی؟ رب سلم امت، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. پھر کیوں گھبرانا ہے؟ ایک اور جگہ یہی تخیل اعلیٰ حضرت کا ہے. ایسے اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو اس کے رسول جو ہے نا اگر واقعی سیکھنا ہے نا اور کس انداز سے کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز. اللہ، پل سے گزریں گے. پائے کوبا کہتے ہیں جمع جمع کر وجد کے عالم میں کانفیڈنس کے ساتھ. سبحان اللہ. ایسے ڈرتے ہوئے نہیں گزریں گے. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. حضور ایسے ہی نہیں جائیں گے، وجد کرتے ہوئے گزریں گے. تو نبی پاک سے محبت کا یہ عالم ہے. تو انشاءاللہ ایسی لائف گزاریں، ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن میں چھپائیں اور اپنے ساتھ لے کر ہمیں جنت میں جائیں. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. عبدالحبیب بھائی آپ سلسلے میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.